بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی ہم نے جو ہے وہ اس ویک کے اندر سب سے پہلے BCNF کے بارے میں پڑھا تھا۔ یعنی ہم ابھی جو اس ویک میں سیکھ رہے ہیں وہ ہم نارملائزیشن کے الگوریدمس دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی ٹیکنیکس اویلیبل ہیں جس سے ہم اپنے ریلیشنز کے اندر انوملیز کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ صرف کسی ٹیبل کے ڈیزائن کو اچھا کنسیڈر کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ کے پاس آپ کا میگا ریلیشن تھا، آپ نے اس کو بریک ڈاؤن کیا R1 R2 اور R3 میں لیٹ سے، تو اب وہ کیسے پتا چلے کہ وہ جو ریلیشنز ہیں وہ اچھے ہیں؟ تو اس کے لیے ابھی تک جو باتیں ہم نے ڈسکس کی تھیں ہم نے یہ دیکھی تھی کہ ایک تو یہ کہ اس میں انوملی نہ ہو، تو انوملی نہیں ہونی چاہیے، جس میں ہم نے انسرٹ اپڈیٹ ڈیلیٹ اور ریڈنڈنسی کو دیکھا تھا۔ پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈیٹا لاس نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیٹا لاس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا ٹپلز پیدا نہیں ہونی چاہیے جب آپ اپنے سب ریلیشنز کو دوبارہ سے جوائن کر کے مین ایک ریلیشن بناتے ہیں، تب نہ ایکسٹرا ٹپلز آنی چاہیے، نہ پرانی جو ہے اس میں سے ختم ہو جانی چاہیے۔ پھر ایک تیسرا مسئلہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم BCNF میں دیکھا تھا وہ تھا کہ FDB جو ہے وہ آپ کی پرزرو رہنی چاہیے، یعنی اگر آپ کے جو پیرنٹ ریلیشن کے اندر کچھ FDs بنی ہوئی ہیں اور وہ سب ریلیشنز میں آپ کو کہیں پہ نہیں مل رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ FD آپ کی پرزرو نہیں رہی، جس کا انڈائریکٹ لاس یہ ہے کہ جب آپ دوبارہ جوائن لیں گے تو پھر وہ سیم ٹپلز جو ہیں وہ اس طرح سے ان ٹپلز کے اندر وہ FD موجود نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے سب ریلیشنز میں وہ پرزرو نہیں ہو پائی تھی۔ تو اب بھی ہم جو بھی اپنے BCNF کے الگوریدمس کو کمپیئر کر رہے ہوں گے وہ انہی تین مین باتوں کے اوپر کمپیئر کر رہے ہوں گے۔ تو جو BCNF ہے یا جو نارمل فارمز ہیں وہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ 1NF ہوگی، 2NF ہے، 3NF ہے، پھر BCNF ہے، پھر 4NF ہے اور 5NF ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 5NF ہم نہیں کریں گے اور 4NF کو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کور کر لیں۔ لیکن یہ سارے آپس میں لنک کس طرح سے ہوتے ہیں؟ اس طرح سے لنک ہوتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو ریلیکسیشن دی جاتی ہے اچھے ڈیزائن کے لیے، یعنی ہم کہیں کہ بہت زیادہ چھوٹ اور ایک منیمل بس کنڈیشن ہو جائے تو ہم کہیں گے آپ کا ٹیبل نارملائز ہے، تو وہ جو نارملائزیشن کی شکل ہے وہ 1NF کہلاتی ہے۔ لیکن اب 1NF جو ہے انتہائی ریلیکس شکل، اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور کوئی کنڈیشن لگا کے اپنی انوملیز وغیرہ کے حساب سے کوئی اور کہہ دیں کہ یہ اسٹرکٹ کنڈیشن ہے، یہ بھی ہونی چاہیے، تو ہم کنسیڈر کریں گے کہ یہ اچھا ڈیزائن ہے، تو وہ جو ہے وہ 2NF کا الگوریتم ہے۔ اس سے زیادہ جو اسٹرکٹ ہے وہ ہمارے پاس 3NF ہے، اور 3NF سے بھی زیادہ اسٹرکٹ ہمارے پاس جو ہے وہ BCNF کا الگوریتم ہے، اور آگے فردر آپ کے پاس 4NF اور اس طرح سے آتی ہیں چیزیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے جو لیسٹ ریسٹرکٹ ہے وہ 1F ہے، اور سو آن ابھی جو ہم پڑھیں گے ان میں سے ہمارے لیے سب سے اسٹرکٹ جو ہے وہ BCNF اور 4NF کی طرف جو ہے وہ ہم جا رہے ہوں گے۔ تو ابھی جو ہے وہ اس لیکچر میں پرٹیکولرلی ہم 1NF کو دیکھیں گے، 2NF کو دیکھیں گے اور پھر 3NF کو دیکھیں گے، اور موسٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انڈسٹری میں BCNF اور 3NF ہی تقریباً استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو فرسٹ نارمل فارم کس کو کہتے ہیں؟ فرسٹ نارمل فارم سمپل سی ایک کنڈیشن کا نام ہے کہ آپ کے جو کالمز کے اندر جو ویلیوز ہیں وہ اٹامک ہونی چاہیے، وہ سنگل یونٹ میں ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ جیسے کاما سیپریٹڈ لکھا ہوا ہے کہ میری جو ہے وہ اگر 10 کورسز پڑھتی ہے تو 10 کورسز کاما سیپریٹڈ ہوں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ سمپلی جو ہے وہ ہر ایک سیل کے اندر ایک ہی ویلیو ایگزسٹ کرنی چاہیے۔ اگر تو آپ کا ٹیبل یہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ فیچر موجود ہے آپ کے ٹیبلز میں، تو ہم کہیں گے کہ آپ کا ریلیشن جو ہے وہ فرسٹ نارمل فارم کے اندر موجود ہے۔ اب سیکنڈ نارمل فارم کیا ہوتی ہے؟ سیکنڈ نارمل فارم کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ٹیبل جو ہے وہ فرسٹ نارمل فارم میں ہونا مسٹ ہے، یعنی ٹیبل کے اندر سارے سیل کی ویلیوز کو اٹامک ہونا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ اس میں ایک دوسری کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ ٹیبل مسٹ ناٹ ہیو اینی پارشل ڈپینڈنسی۔ اب یہ پارشل ڈپینڈنسی کیا ہوتی ہے؟ یہ دو ہی کنڈیشنز ہیں کہ یہ دونوں فلفل ہو جائیں تو وہ ریلیشن آپ کا 2NF میں ہے۔ اب پارشل ڈپینڈنسی کس کو کہتے ہیں کہ اف اے نان پرائم ایٹریبیوٹ، اور نان پرائم ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ وچ از ناٹ پارٹ آف دی کی، یعنی اگر میری کی جو ہے وہ بن رہی ہے ٹائٹل اور ایئر سے ملا کر کی بنتی ہے،
تو اگر میں اسٹار نیم کی ایٹریبیوٹ پک کرتی ہوں تو اسٹار نیم کی ایٹریبیوٹ جو ہے وہ میری نان پرائم ایٹریبیوٹ ہے، اور جو پرائم ایٹریبیوٹ ہے وہ میری ٹائٹل ہوگی اور ایئر کی ایٹریبیوٹ ہوگی، یعنی ایسی ایٹریبیوٹس جو کہ کی کا پارٹ ہوں تو وہ آپ کی پرائم ایٹریبیوٹس کہلاتی ہیں، اور جو آپ کی کی کا پارٹ نہ ہو وہ نان پرائم ایٹریبیوٹس کہلاتی ہیں۔ اب پارشل ڈیپینڈنسی میں یہ ہے کہ if a non-prime attribute depends on the part of the primary key، یعنی کہ اگر کوئی نان پرائم ایٹریبیوٹ آتی ہے اور وہ آپ کی پرائمری کی کے کسی پورشن کے اوپر، سب پہ نہیں، کسی پورشن کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہو، یعنی کوئی فنکشنل ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کرتی ہو، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ پارشل ڈیپینڈنسی اس ٹیبل میں موجود ہے، اور اگر ایسی پارشل ڈیپینڈنسی موجود ہے تو پھر وہ ریموو ہونی چاہیے، وہ ٹیبل جو ہے وہ 2NF میں لانے کے لیے وہ پارشل ڈیپینڈنسی اس ٹیبل سے ہمیں نکالنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا بات ہے، یہ ہم آگے جو ہے وہ اگزامپل سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ ایک ٹیبل تھا جس میں ہمارے پاس ہے اسٹوڈنٹ کا نمبر، کورس کا نمبر اور کورس کی فی، یعنی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، لیٹس سے وہ کئی کورسز پڑھا ہے اور اس کورس کی کوئی فی ہے، جیسے اسٹوڈنٹ 1 نے کورس 1 پڑھا ہے اور کورس 1 کی فیس 1000 ہے، اسی طرح سے اسٹوڈنٹ 4 نے بھی کورس 1 پڑھا ہے اور کورس 1 کی فیس 1000 ہی ہے۔ یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ کورس جب بھی آئے گا تو اس کی فیس تو ایک ہی ہوگی، وہ تو چینج نہیں نہ ہوگی۔ تو پہلے تو ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس ٹیبل میں جو ہے وہ ایف ڈیز کون سی ایگزسٹ کرتی ہیں اور اس ٹیبل کی کیز کون سی ہیں۔ تو اگر ایف ڈی ہم دیکھیں تو یہ چیز تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو کورس نمبر جہاں پہ بھی 2 ٹپلز میں سیم ہوگا تو وہ کورس فی بھی وہاں پہ سیم ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے میں اب یہاں پہ شاید میں بھی یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ اس ٹیبل کی کون سی بن رہی ہے، اس ٹیبل کی بن رہی ہے اسٹوڈنٹ کی آئی ڈی اور کورس کی آئی ڈی، یعنی ایک اسٹوڈنٹ کون سا کورس میں پڑھ رہا ہے وہی ایک ٹپل کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس ٹیبل کی جو ہے وہ کی ہو رہی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ نمبر کو بھی میں اکیلے نہیں کی بنا سکتی کیونکہ وہ ڈپلیکیٹ ہو رہی ہیں ٹپلز اس کے اوپر، اور کورس نمبر کو بھی نہیں بنا سکتی کیونکہ اس پہ بھی ڈپلیکیٹ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے میں جو ہوں وہ کورس فی کو بھی نہیں بنا سکتی کیونکہ وہاں بھی ویلیوز جو ہیں وہ ڈپلیکیٹ ہو رہی ہیں، تو سنگل ایٹریبیوٹ کی تو کوئی بھی نہیں بن رہی، تو ملٹی ایٹریبیوٹ بن رہی ہے، اور ملٹی ایٹریبیوٹ میں جو منیمل میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ نمبر اور کورس نمبر جو ہے وہ کی کے طور پہ کوالیفائی ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کا کلوئر لے لیں اسٹوڈنٹ اور کورس نمبر کا، تو وہ کلوئر لینے سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ، کورس نمبر اور کورس نمبر سے چونکہ کورس فی بھی آ رہی تھی تو وہ ساری ایٹریبیوٹس آ رہی ہیں، تو یہ کی بالکل صحیح بن رہی ہے ہماری۔ اب یہاں پہ پارشل ڈیپینڈنسی کا کیا کنسیپٹ آ رہا ہے، اب پارشل ڈیپینڈنسی میں کی ہم نے ڈیفائن کر لی، ہم نے کہا تھا کہ جو نان پرائم ایٹریبیوٹس ہیں، تو نان پرائم ایٹریبیوٹ ہے اس ٹائم پہ کورس فی، اینڈ کورس فی از ڈیپینڈنگ اپون اور کی، یہی بات ہم نے کی تھی کہ اگر تو آپ کی نان پرائم ایٹریبیوٹس پرائمری کی کے پارٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوں تو وہ جو ہے وہ پارشل ڈیپینڈنسی ہوگی۔ اب یہ ڈیپینڈ کیسے کر رہی ہے، کورس فی اصل میں ڈیپینڈ کرتی ہے کورس نمبر کے اوپر، یہ ہمارے پاس اوپر ایف ڈی ہے جو اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ کورس فی جو ہے وہ کورس نمبر سے ہی آ سکتی ہے، تو اگر تو یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیبل میں پارشل ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پارشل ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کرنے کی وجہ سے اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں وہ ڈیپینڈنسی ریموو کرنی پڑے گی اور ٹیبلز میں کنورٹ کرنا پڑے گا۔ ہم نے کیا کیا ہے اس سلسلے میں، ہم نے 2 ٹیبلز بنا لی ہیں، ایک اپنی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نمبر اور کورس نمبر کا، اور جو پارشل ڈیپینڈنسی اس میں سے ہم نے نکال کے علیحدہ ٹیبل بنا دیا ہے جس کورس نمبر اور کورس فی، اور باقی جو ہمارا ٹیبل ہے وہ ایک طرف چلا گیا ہے۔ اب جو نیچے جو 2 ٹیبلز بنے ہیں ان میں پارشل ڈیپینڈنسی ایگزسٹ نہیں کرتی، اس وجہ سے یہ ٹیبل جو ہیں وہ سیکنڈ نارمل فارم میں آ چکے ہیں۔ یہاں پہ بس ایک رول میں آپ کو دوبارہ کلیریفائی کر دوں کہ جو ہم نے ٹیبلز بنائے ہیں وہ ٹیبل ہم نے پارشل ڈیپینڈنسیز جتنی ہمارے پاس نکلیں گی ان کے ہم علیحدہ ٹیبلز بنا دیں گے،
اور جو باقی پھر آپ کے پاس جو ہے وہ سیٹ بچے گا جو آپ کی ایٹریبیوٹس کے ساتھ بن رہا ہے، اس کا ہم الگ ٹیبل بنا دیں گے۔ تو ابھی یہاں پہ چونکہ زیادہ ایٹریبیوٹس نہیں ہیں، اس لیے ٹیبل 1 کے اندر صرف وہی ایٹریبیوٹس نہیں ہیں جو کہ پرائمری کی کا پارٹ ہیں۔ ادروائز یہاں پہ جو ہے وہ لیٹس سے اسٹوڈنٹ نمبر اور کورس نمبر کے ساتھ ہمارے پاس کورس بھی ہونے کے علاوہ کوئی آر ایف، کوئی ٹی این نام کی کوئی ایٹریبیوٹس بھی ہوتی، تو پھر اس ٹیبل کے اندر ہم جو ہے وہ آر ایف اور ٹی این وہ بھی ڈال رہے ہوتے، اور ٹیبل 2 کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ہماری باقی ایٹریبیوٹ with پارٹ آف دی پرائمری کی وہ ساتھ جو ہے وہ آ رہی ہوتی۔ ایک اور ایگزامپل دیکھیں، یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیچر آئی ڈی، سبجیکٹ اور ٹیچر ایج ہے۔ ایک ٹیچر کون کون سے سبجیکٹس پڑھاتا ہے، تو اب یہاں آپ اگر دیکھیں کہ ٹیچر کی جو ایج ہے وہ ٹیچر آئی ڈی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے، تو کی اس ریلیشن کی ہوگی، ٹیچر آئی ڈی بھی ڈپلیکیٹ ہو رہی ہے، سبجیکٹ بھی ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے اور ایج بھی، تو سنگل ایٹریبیوٹ تو ہے ہی نہیں۔ تو ویسے بھی اگر یہ جو 2NF کا مسئلہ آتا ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ ہمارے پاس کمپوزٹ کیز ہوں، تو کمپوزٹ کیز اگر نہیں ہے اور سنگل ایٹریبیوٹ کیز ہیں تو پھر تو یہ پارشل ڈیپینڈنسی والا مسئلہ جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو ابھی یہاں پہ جو ہے وہ سنگل ایٹریبیوٹ کوئی کی نہیں بن رہی، تو ایک کی جو پاسبل بن رہی ہے وہ ہے ٹیچر آئی ڈی اور سبجیکٹ کو ملا کے جو ہے نا وہ ساری انفارمیشن کا کلوجر لے کے تو تینوں ایٹریبیوٹس ہمارے پاس آ جائیں گی۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیچر، ایک اور ڈیپینڈنسی جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ٹیچر آئی ڈی جہاں پہ بھی سیم ہوگی ادھر ٹیچر ایج بھی سیم ہوگی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ٹیچر ایج ہے جو نان پرائم ایٹریبیوٹ ہے، it is partially depending upon the part of the primary key جو کہ ٹیچر آئی ڈی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پارشل ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اس کو ڈیکمپوز کریں گے۔ ڈیکمپوز کرنے سے ہم دو ریلیشن بنائیں گے، ایک تو وہ جو کہ پارشل ڈیپینڈنسی کا ریلیشن تھا وہ یہ والا ہے جس میں ٹیچر آئی ڈی اور ٹیچر ایج آ جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ہماری جو کینڈیڈیٹ کی ہے اور ریسٹ آف دی ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ملا کر جو ہے وہ ہمارے پاس ٹیبل جو ہے وہ بن جائے گا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں 3NF کے اوپر۔ اب جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم BCNF کو تھوڑا سا ریلیکس کریں تو وہ 3NF ہو جائے گی، اور اگر ہم 3NF کو تھوڑا سا اسٹرکٹ کریں تو وہ BCNF بن جائے گا، تو کنڈیشن کے اوپر ہے۔ لیکن ہم BCNF کو ریلیکس کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ BCNF کو ہم اس لیے ریلیکس کرنا چاہتے تھے کہ اگر ہماری FTs جو ہیں وہ پریزرو نہیں ہوتی اور ہمیں انسرٹ کرتے ہوئے نئی ٹپلز بار بار ٹیبل کو دیکھنا پڑ رہا ہے ان کی ٹپلز کو، تو ہم تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، ہم تھوڑا سا ٹریڈ آف کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم BCNF کے بجائے جو ہے وہ 3NF کو یوز کر لیں جو کہ ہماری FTs کو جو ہے وہ پریزرو کر دے گا۔ اب 3NF یا تھرڈ نارمل فارم کیا ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ 3NF کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک کنسیپٹ ابھی دیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ منیمل بیسس کیا ہوتی ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی ریلیشن R تھا اور اس ریلیشن کی کوئی جو ہے وہ سیٹ آف FDs ہیں، لیٹس سے FT1 2 سو آن، کوئی 200 FTs جو ہیں وہ اس کی ایگزسٹ کرتی ہیں، تو یہ جو ہے وہ FT کا سیٹ 1 کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ ساری انفارمیشن 200 FDs ہی پرووائڈ کر رہی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس پتہ ہے کہ ٹرانزٹیو لاز ہوتے ہیں، ہمارے پاس پارشل ڈیپینڈنسیز وغیرہ اور ٹرانزٹیو لاز موجود ہیں، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ FDs جو ہیں وہ اس میں سے نکال دیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی S2 بھی موجود ہو جو کہ ان FDs میں سے کچھ سلیکٹ ہو کے چند ایک FDs ان کے اندر پڑی ہوں، اور لیٹس سے کوئی 100 FDs اس S2 کے اندر جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہیں اور وہ سلیکٹیو FDs ہیں، لیکن یہ FDs اتنی ہی سیم انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہے جتنا سیٹ 1 پرووائڈ کر رہا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ S2 جو ہے وہ بیسز ہے S1 کی۔ اور اب یہ ضروری بھی نہیں کہ صرف ایک ہی اس کا ایکولنٹ سیٹ ایگزسٹ کرتا ہو سکتا ہے کوئی اور سیٹ 3 بھی ایگزسٹ کرتا ہو جس کے اندر جو ہے وہ کوئی 7-8 FDs ہوں، تو اب یہ سیٹ بھی سیم انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہو جو آپ کا مین سیٹ S1 پرووائڈ کرتا تھا، تو یہ بھی اس کا جو ہے وہ بیسز ہی کہلائے گا۔ ملٹیپل ایکولنٹ سیٹس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تو وہ منیمل ہے، یعنی کہ سب سے کم سیٹ آف ایٹریبیوٹس کو استعمال کرتے ہوئے، سب سے کم سیٹ آف FTs کو استعمال کرتے ہوئے ہم سیم
ریلیشن کی جو جتنی بھی ایف ٹیز ہیں ان کے متعلق انفارمیشن بتا سکیں تو وہ سیٹ اس کا منیمل بیسس کہلائے گا، یعنی سب سے چھوٹا. تو اب یہ منیمل بیسس کے لیے جو ہے نا وہ کیا کنڈیشنز ہیں اس کو وہ سیٹسفائی کرنا چاہیے. جیسے پہلی بات تو یہ کہ all the FDs in B have singleton right sides، یعنی کہ جتنی بھی ایف ڈیز ہمارے پاس، اگر یہ S3 ہے اور اس کو میں منیمل بیسس B کہہ دیتی ہوں، تو B کے اندر جتنی بھی ایف ڈیز ہوں گی ان کی جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے وہاں پہ صرف ایک ہی ایٹریبیوٹ ہونی چاہیے، یعنی یہاں پہ ABC نہ لکھا ہو، ادھر صرف ایک ہی ایٹریبیوٹ ہو، یا A ہو یا B ہو یا C ہو. یہ پہلی کنڈیشن ہے منیمل بیسس کے اندر جو سیٹ آف ایف ڈیز ہیں ان کے لیے. پھر دوسری کنڈیشن ہے ہمارے پاس کہ اگر تو منیمل بیسس میں سے کوئی بھی ایف ڈی ریموو کر دی جاتی ہے تو وہ جو سیٹ ہے وہ بیسس رہتا ہی نہیں ہے. یعنی اگر میں اس میں سے لیس سے ایف ڈی جو ہے وہ 150 والی نکال دیتی ہوں تو اب یہ اتنی انفارمیشن نہیں دے رہا جتنی ساری ایف ڈیز ہمیں دے رہی تھی، تو یہ بیسس ہی نہیں رہا، یعنی منیمل تو چھوڑیں بیسس ہی نہیں رہا. ایک تو یہ کنڈیشن ہے کہ وہ منیمل سیٹ ہو، اس سے کم آپ کریں گے تو وہ بیسس نہیں رہے گا، اور اس سے زیادہ کریں گے تو وہ منیمل نہیں رہے گا. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ if for any FD in B we remove one or more attributes from the left side of F, the result is no longer a basis. کہ اگر ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ میں سے کوئی ایٹریبیوٹ ریموو کر دیتے ہیں تو پھر بھی جو آپ کا جو سیٹ ہے وہ منیمل نہیں رہے گا. یعنی اے بی کے بدلے میں اگر میں صرف اے فنکشن ڈیٹرمنٹ یہ کر دوں تو تب بھی وہ منیمل بیسس نہیں رہے گا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دس شوڈ بی یور فائنل سیٹ، کہ اس میں آپ کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، اور اگر یہ کمی بیشی کرنے سے وہ بیسس ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، اچھا، اور بیسس نہیں رہے گا یا پھر بیشی کرنے سے منیمل نہیں رہے گا، اور کمی کرنے سے بیسس ختم ہو جائے گا. تو اب یہ سے یہاں پہ اب یہ غور کریں کہ اگر ٹریویل ایف ڈی آپ لے لیتے ہیں تو ٹریویل ایف ڈی کیا منیمل بیسس کا پارٹ ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی. تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹریویل بیسس جو ٹریویل ایف ڈیز ہیں وہ آرام سے ہمیں خود ہی ڈرائیو ہو جاتی ہیں. جیسے ٹائٹل سے ٹائٹل اگر نکل رہا ہے تو پھر ٹائٹل اور اس کو رکھنے کا کیا فائدہ ہے، تو اس کو تو ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو ریموو کریں گے تو وہ بیسس نہیں رہے گا. یہ کنڈیشن ہے، لیکن اس کو ریموو کرنے سے وہ اسٹل بیسس ہی رہتا ہے، تو یہ منیمل بیسس میں نہیں شامل ہوگا. بائی رول 2 یہ ایلیمینیٹ ہو جائے گا. کوشچن یہ ہے کہ منیمل بیسس کو فائنڈ کیسے کرنا ہے، یعنی کہ آپ کس طرح سے ڈھونڈیں. آپ کے پاس سیٹ آف ایف ڈیز ہیں، آپ کیا رولز اپلائی کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک منیمل سیٹ مل جائے گا. آپ کی بک میں یہ اگزامپل موجود نہیں ہے، لیکن میں نے انٹرنیٹ سے ڈھونڈی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ منیمل بیسس کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. سو لیٹس سے کہ ہمارے پاس ایک ریلیشن آر ہے اور اس کے اندر اے سے لے کر ایج تک ایٹریبیوٹس ہیں. اس میں یہ ایف ڈیز ہیں جو کہ ایف ڈی 1 2 3 4 5 6 7 8 ایف ڈیز ہیں ٹوٹل ابھی کرنٹلی. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے پاس پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ ہم نے جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہیں جو منیمل فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ان سب کو ہم نے سنگلٹن کر دینا. ٹھیک ہے، ایک ہی ایٹریبیوٹ کر دینا. تو اگر ہم بائی جو ہم نے اسپلٹ رولز اور کمبائن رول پڑھے تھے، تو ایف ڈی 1 کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اس طرف 2 ایٹریبیوٹس ہیں، تو ہم کیا کریں گے، اس کو سپلٹ کر لیں گے. ہم نے کیا اے سے سی اور اے سے ڈی ہم نے 2 ایف ڈیز بنا لی. پھر ہم دوسری کو دیکھتے ہیں اے سی ایف سے جی، اس کو ہم سپلٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ایل ایچ ایس ایسے سپلٹ نہیں ہوتی، صرف رائٹ ہینڈ سائڈ ایسے سپلٹ ہو سکتی ہے. تو یہ 3 جو ہے وہ ایز اٹ از ہی رہی. پھر ہمارے پاس تھا یہ تیسری ایف ڈی جس میں تھا اے ڈی سے بی ای ایف، تو اس کو ہم سپلٹ کر سکتے ہیں اے ڈی سے بی، اے ڈی سے ای، اے ڈی سے ایف. بی سی جی سے ڈی کو ہم نہیں کر سکتے. سی ایف سے اے ایچ کو ہم 2 دفعہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے سی ایچ سے ڈی ایز اٹ از آ جائے گی کیونکہ اس طرف ایک ہی ایٹریبیوٹ ہے، یہاں بھی ایک ہی ایٹریبیوٹ ہے، یہ بھی ایز اٹ از آ گئی. اور ایچ سے ڈی ای جی کو ہم نے ایچ سے ڈی، ایچ سے ای اور ایچ سے ڈی کر دیا. تو ہم نے جو ہے وہ 8 ایف ڈی سے فی الحال 14 ایف ڈیز جو ہیں وہ بنا لی ہیں. اب ہم اس کے اوپر ہوم ورک کریں گے کہ ان 14 ایف ڈیز میں سے ہم کس کو نکال سکتے ہیں اور کس کو نہیں. تو 1 بائی 1 چلیں گے ان 14 ایف ڈیز کے لیے. سو ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ پہلی ایف ڈی کو پک کریں گے اور ہم اس میں اس ایف ڈی کا سولوشن شامل نہیں کریں گے، لیکن اس کا ہم کلوئر ضرور لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اس ایف ڈی کے بغیر
ہم جو ہے وہ باقی گیون ایف ڈی سے سیم آنسر لے کے آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. تو لیٹ سے میں اے کا کلوئر لیتی ہوں، تو اس کو نہیں میں نے انکلوڈ کرنا، ٹھیک ہے. تو اے کا کلوئر لینے سے جو ہے مجھے سی مل جانا چاہیے. تو اے کا کلوئر لینے سے باقی جو جتنی بھی فنکشنل ڈیپینڈنسیز ہیں ان کو چیک کر رہی ہوں. تو 2 سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ اے سے مجھے ڈی بھی مل جائے گا، اور ڈی سے مجھے کیا مل رہا ہے، ڈی سے مجھے بی بھی مل جائے گا. اب کیا بی اور ڈی سے اکٹھے مجھے کچھ مل رہا ہے کہ نہیں، میں یہاں پہ سرچ کروں تو مجھے بی اور ڈی سے اکٹھے کچھ نہیں مل رہا. اور اب میں نے جب اس کو سٹوری کو ختم کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس ایف ڈی کے بغیر مجھے کسی بھی ایف ڈی کی ہیلپ سے سی نہیں مل رہا. اس کا مطلب ہے کہ میں 1 کو ڈسکارڈ نہیں کر سکتی، مجھے 1 کو رکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس طرح سے انفارمیشن میں لوز کر جاؤں گی اگر میں اس کو نکالتی ہوں. تو اسی طرح سے ایف ٹی 2 کی طرف آتے ہیں. ایف ٹی 2 میں اے سے ڈی ہے. اب مجھے پھر سے اے کا کلوئر لینا ہے، لیکن اس دفعہ 2 کو شامل کیے بغیر لینا ہے. تو وہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سے اے اور سی آ رہا ہے، اور سی سے کوئی ایٹریبیوٹ نہیں نکل رہی، تو اتنا ہی کلوئر آ رہا ہے. اب چونکہ مجھے جو ہے وہ ڈی نہیں مل رہا اس کو ایکسکلوڈ کر کے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس ایف ڈی کو بھی اپنے پاس رکھوں گی، میں اس کو نکالوں گی نہیں. پھر تیسری ایف ڈی ہے اے سی ایف سے جی. اب اے سی ایف سے جب میں جی کو نکالنے کی کوشش کرتی ہوں تو کیا ہوگا، میں نے اس کو انکلوڈ نہیں کرنا، اور میں نے اے سی ایف کا کلوئر لینا. کلوئر لینے سے اے سی اور ایف تو ویسے ہی آ جائے گا، لیکن اب اس کے علاوہ کیا آ سکتا ہے وہ ہم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ اے سے سی اور ڈی اوپر والی ایٹریبیوٹ سے آ رہا ہے تو ڈی بھی آ جائے گا، اور ڈی سے جو ہے وہ ہمیں بی بھی یہاں پہ مل رہا تھا وہ بھی آ گیا. اب اور کیا آ سکتا ہے، اے ڈی سے بی آ گیا ہوا ہے، اے ڈی سے ای آ سکتا ہے، اے ڈی سے ایف بھی آ سکتا ہے، ایف آ گیا ہوا ہے. بی سی جی، بی سی جی نہیں ہے، سی ایف آ گیا، سی ایف سے اے اور ایچ دونوں آ سکتے ہیں تو ایچ بھی آ جائے گا، اور سی ایچ سے جی بھی آ سکتا ہے تو جی آ گیا، اور ڈی سے بی بھی ہے، ایچ سے ڈی ای اور جی سارے ہیں، تو یہ اس کا کلوئر جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا. اب انٹرسٹنگلی آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس ایف ٹی کو استعمال نہیں کیا، لیکن جی میرے پاس پھر بھی کہیں نہ کہیں سے آ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایف ڈی کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ باقی ایف ڈی سے مل کر سیم انفارمیشن نکل سکتی ہے، تو میں اس ایف ڈی کو ڈسکارڈ کر دوں گی. اسی طرح سے اب اگلی ایف ڈی کو دیکھتے ہیں، ایف ڈی 4. ایف ڈی 4 ہے اے ڈی سے بی. اب میں اس کو استعمال کیے بغیر اس کا کلوئر لوں گی اور دیکھتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے. تو اب اے سے ہمیں پتا ہے جو ایٹریبیوٹس ہمیں مل سکتی ہیں وہ ہے سی اور ڈی، تو سی بھی آ جائے گا، اور ڈی پہلے سے اس میں موجود ہے. اب اس کے علاوہ اس میں کیا آ سکتا ہے، ڈی سے ہمیں بی مل جائے گا اس ایٹریبیوٹ کے مطابق. اب جب بی آ گیا ہے تو اب ہم ڈھونڈیں گے اور کیا ہو سکتا ہے. ایچ موجود نہیں ہے، سی ایچ موجود نہیں ہے، سی ایف موجود نہیں، سی ایف نہیں ہے، بی سی جی موجود نہیں، اے ڈی موجود ہے، اے ڈی سے ایف آ سکتا ہے اور اے ڈی سے ای آ سکتا ہے، تو یہ دونوں سے یہ بھی انفارمیشن آ گئی. اب دوبارہ سے چیک کرتے ہیں، سی ایف سے اے اور ایچ دوبارہ آ گئے ہیں کیونکہ اب ایف پورا ہو گیا ہے، اور پھر ہمارے پاس جب ایچ آ گیا تو ڈی ای اور جی بھی ہمارے پاس آ گیا ہے، اور میرے خیال سے تقریباً سارے ہی ایٹریبیوٹس آ گئے ہیں. اور اسپیسیفکلی وہ جو کہ بی تھا وہ بی ہمیں مل چکا ہوا ہے، تو آگے آپ فردر سرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ یہ ایف ڈی جو ہے وہ ڈسکارڈ ہو سکتی ہے. اسی طرح سے آپ ساری ایف ڈیز کے اوپر ایگزیکیوٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم 4 ایف ڈیز کو ڈسکارڈ کر پائیں اور باقی سب کو ہم رکھیں گے. اچھا، اب ساری پروسیسنگ کرنے کے بعد ہم نے فائنلی جو ایف ڈیز اس میں سے فائنل کی ہیں وہ یہ ہیں. یہ سیٹ ہمارے پاس آ گیا جس میں 1 2 6 7 8 9 11 12 13 اور 14 شامل ہے، جس کو ہم نے اپنا ایف ڈی کا سیٹ S2 کہہ دیا ہے. اب یہاں پہ ہم اپنا کام ختم نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں ابھی ایک اور چیز یہ دیکھنی ہے کہ اگر ہماری ایف ڈی کے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ ایک سے زیادہ ہیں، جیسے یہ اے ڈی ہے، بی سی جی ہے جو کہ 6 7 8 اور 9 میں ہے، تو کیا ہم ان کو کم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو اس کے سلسلے میں ہم کیا کریں گے کہ ہم جیسے اے ڈی کو اگر ہم نے کنسیڈر کیا ہے تو ہم اے کا کلوئر علیحدہ لیں گے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کا
क्लोजर लेने से डी वाली एट्रीब्यूट आ जाती है? अगर आ जाती है तो फिर हम ए डी में से डी को काट देंगे और सिंपली उसको ए डी की जगह पे ए से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। एफ टी नहीं, उसको सिर्फ ए डी को रिप्लेस करके ए कर देंगे, क्योंकि ए का क्लोजर लेने से डी आ जाता है। इसी तरह से बी सी जी के साथ सी एफ के साथ भी यही करेंगे। अब देखें कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम वो एफ डी जिसको हम चेक कर रहे होते हैं उसको भी हम कंसिडर कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ए डी से एफ जब ड्राइव होता है तो ए का क्लोजर लिया तो हमने ये देखा कि ए का क्लोजर लेने से हमारे पास ए ही आता है, ठीक है। ए आता है और ए से सी भी आता है और डी भी आता है बाय 1 और 2, और उसके बाद डी से हमें बी भी मिल जाता है, और कोई और चीज़ नहीं मेरा ख्याल से आती। तो ये जो है वो ए सी डी एफ हमारे पास जो क्लोजर लेने से आ जाता है, क्योंकि ए डी से फिर अगेन हमें एफ भी मिल जाएगा और डी से हमें बी भी मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो ये क्लोजर लेने से हमारे पास आ जाएगा। अब चूंकि ए का क्लोजर लेने से हमें डी मिल जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें डी को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ए डी एफ के बदले में हम सिंपली कह देंगे कि ए से एफ तक ये हमारी एफ टी जो है वो कंसिडर होगी, 6 के बदले में ये 6 बार कंसिडर होगी। जब बी सी जी डी को हम चेक करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे बी का क्लोजर अलग लेंगे। बी का क्लोजर लेने से हमें ये पता चलता है कि सिर्फ बी ही आ रहा है, कोई एफ टी से आगे फर्दर नहीं बात जा रही। सी का क्लोजर लेने से भी सी आता है, जी का क्लोजर लेने से भी जी आ रहा है। तो फिर हम चेक करेंगे बी सी का क्लोजर लेने से क्या आता है, बी जी का क्लोजर लेने से क्या आता है और सी जी का क्लोजर लेने से क्या आता है। इन सब का क्लोजर लेने से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि कोई भी ऐसी जो है वो इसमें नहीं है, क्लोजर लेने से एट्रीब्यूट नहीं आ रही जो कि डी के इक्वलेंट हो, ठीक है। सबका बी सी जी बी सी बी जी सी जी आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि ये एफ डी इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, ये जो जैसी है ये वैसे ही रहेगी, विच इज़ बी सी जी से डी तक। फिर अगेन हम सी एफ से ए को चेक करेंगे, सी और एफ का क्लोजर लेने से सेम एट्रीब्यूट आई हैं, ए कहीं पे नहीं आ रहा, तो फिर हम इस एफ टी को भी एज इट इज़ रखेंगे और सी एफ से ए चेंज नहीं होगा। फिर सी एफ से एच की जब बात होगी तो हमने फिर सी और एफ का क्लोजर लिया और एच फिर हमें कहीं नहीं मिला, तो हमने ये फाइनल किया कि ये एट्रीब्यूट भी एज ये एफ टी भी एज इट इज़ रहेगी। तो अब जो हमारे पास अगला सेट बना है S3, इस सेट के अंदर हमारे पास जो सिर्फ ये वाली एफ टी चेंज हुई है, बाकी हमारी वही है जो फर्स्ट प्रोसेस से गुजरी थी। अच्छा, अब हम एक दफ़ा फिर चेक करेंगे क्योंकि अब हमारी एफ टी थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, तो क्योंकि हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड चेंज की है तो हम ये फाइनल करेंगे कि क्या जो चेंज एफ डीज हैं उनमें से तो नहीं कोई डिस्कार्ड होती है, अब कोई इन्फॉर्मेशन चेंज तो नहीं हो गई। तो हमें ये अब अंदाज़ा हुआ है कि एफ डी जो 2 है ये डिस्कार्ड हो जाएगी, तो हम अब इसको डिस्कार्ड कर देंगे और बाकियों को कीप कर देंगे, और आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो इस जिस फाइनल सेट 4 है मिनिमल बेसिस का, वो इतनी एफ डीज के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होगा। अच्छा, अब हम जो सारी पीछे हमने कहानी पढ़ी है वो सिर्फ 3NF को समझने के लिए पढ़ी है, क्योंकि पहले हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देखी, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म देखी, फिर 3NF को समझने के लिए हमने एक और कंसेप्ट देखा कि मिनिमल बेसिस क्या होते हैं। अब मिनिमल बेसिस की तफसील थोड़ा सा आगे आएगी कि वो 3NF में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है उसके एल्गोरिदम में, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या है। BCNF की डेफिनेशन तो हमें पता थी कि हम कहते हैं कि कोई भी रिलेशन R है और उसके अंदर कोई डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है और उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर वो की है तो हम कहेंगे कि वो BCNF के अंदर है, कि उसकी FD वॉयलेट कोई ऐसी FD नहीं है जो वॉयलेट करी उस कंडीशन को। 3NF में हम क्या करेंगे, हम इस कंडीशन को थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे और हम कहेंगे कि अगर तो कोई FD एग्जिस्ट करती है और A की है तो तब भी रिलेशन 3NF में है, ठीक है। और एक कंडीशन और लग गई है which says that कि right side consists of prime attributes only, कि जो उसकी LHS वाली साइड है उसके अंदर जो B एट्रीब्यूट हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट्स हों, यानी पार्ट ऑफ सम की हों, और ज़रूरी नहीं कि वो सेम की हों, एक टेबल में मल्टीपल कीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर इसके अंदर जो एट्रीब्यूट शामिल हैं वो किसी की का पार्ट है, यानी किसी जैसे लेट्स से इस साइड पे सिटी आ रहा होता और सिटी जो है वो इनमें से किसी की जो है वो सिटी और लेट्स से टाइटल से मिलके बनी हुई है लेट्स से, तो ये जो सिटी है ये चूंकि इस की का पार्ट है तो ये प्राइम एट्रीब्यूट कहलाएगी। तो अगर तो ये चीज़ है तो तब भी ऐसा पर्टिकुलर रिलेशन 3NF के अंदर होगा। तो ये रिलैक्सेशन कंडीशन है BCNF से।
اب بعض لوگ اس کو جس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ایگزامپل سے سمجھ میں آئے گا. کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ 3NF میں ہونے کے لیے ٹیبل ایک تو 2NF میں ہونا ضروری ہے، تو پہلی بات یہ ہمیں پتہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ٹرانزٹیو فنکشنل ڈپینڈنسی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیبل 3NF میں نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹرانزٹیو فنکشنل ڈپینڈنسی کو ریموو کرتے ہیں اس میں سے، اور ریموو کرنے سے وہ پرٹیکولر ریلیشن 3NF میں بن جاتا ہے. اب ہم اس کو الگوریدم دیکھتے ہیں کہ الگوریدم کیا ہوگا 3NF میں کنورٹ کرنے کا. سو الگوریدم یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی بھی ریلیشن آ رہا تھا اور آپ کے پاس اس کی فنکشنل ڈپینڈنسیز ہیں، اور آؤٹ پٹ میں آپ کو ایک ریلیشن چاہیے جو کہ ڈی کمپوز ہوا ہو، اور ہر ریلیشن جو ڈی کمپوز ریلیشن ہے وہ 3NF میں ہو. اس کے علاوہ لاس لیس جوائن ہو اور ڈپینڈنسی پریزرویشن بھی ہو، یعنی FD بھی پریزرو کریں. تو 3NF ہمیں یہ فائدہ بھی دیتا ہے. BCNF ہمیں FD پریزرو کرنے کا فائدہ نہیں دے رہا تھا. تو طریقہ کار کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ہم نے جو ہے وہ منیمل بیسس فائنڈ کرنا ہے F کا. جو F فنکشنل ڈپینڈنسی تھی اس کا منیمل بیسس G ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ فار ایچ فنکشنل ڈپینڈنسی، ہر فنکشنل ڈپینڈنسی جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے X سے A G کے اندر، ہر طرح کی فنکشنل ڈپینڈنسی کا ایک ٹیبل بنا دینا. جیسے لیٹس سے FD1 میں آ رہا ہوتا A سے B، اور FD2 میں آ رہا ہوتا AB سے C، اور مے بی FD3 میں کچھ اور آ رہا ہوتا CD سے M. تو ہم کیا کرتے کہ اس کا ایک الگ ریلیشن بنا دیتے، R2 ایک الگ ریلیشن بنا دیتے، اور R3 ایک الگ ریلیشن بنا دیتے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ہر ایک ڈپینڈنسی کا ایک ریلیشن جو ہے وہ بنا دیا ہے. If none of the sets of relation from step 2 is a super key for R، اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی سپر کی نہیں ہے تو ہم ایک دوسرا ریلیشن ایڈ کریں گے جس کا اسکیما کی والا اسکیما ہے. جیسے فار ایگزامپل اس ریلیشن کی ہوتی DM، یہ اس ریلیشن کی ہوتی. اب چونکہ DM کسی بھی ریلیشن کا پارٹ ہے کہ نہیں، اس کا پارٹ ہے DM، تو پھر ہمیں اس کا نیا ریلیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ اس کا جو ہے وہ پارٹ ہے تو ہم کیا کریں گے، لیٹس سے یہاں پہ آ جاتا ہے XM، تو ہم کیا کریں گے، ریلیشن بنا دیں گے جس کا XM ہو جائے گا. یعنی جو نیچے میں اسٹیپ دوبارہ پڑھوں کہ if none of the sets of relations from step 2 is a super key, add another relation whose schema is a key for R. تو اس طرح سے ہو جائے گا. اب آگے ایگزامپل سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. چلیں اس الگوریدم کے تحت ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. سو لیٹس سے کہ ہمارے پاس ایک ریلیشن ہے R جس میں A B C D اور E یہ ایٹریبیوٹس ہیں، اور جو FDs اس میں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ ہیں A B سے C، C سے B اور A سے D. تو پہلی چیز تو اسٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ معلوم کرنا کہ یہ منیمل بیسس ہے کہ نہیں. تو آپ اس کو خود ہی پروف کریں کہ 3 FDs منیمل بیسس ہے کہ نہیں. ویسے یہ تینوں مل کے ایک منیمل بیسس ہی بناتے ہیں. اسٹیپ نمبر 2 یہ تھا کہ ہم 3 ریلیشنز بنا دیں جتنی FDs موجود ہیں. تو ہم یہ 3 ریلیشنز بنا دیں گے consisting of the attributes of FD، تو وہ یہ بن جائیں گے. تھرڈ اسٹیپ از فائنلی کہ ہمیں پہلے یہ پتا ہو کہ اس ریلیشن کی کیا ہے. اچھا، پھر کی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کیا ہم کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں کلوئر معلوم کر لینا چاہیے ان ایٹریبیوٹس کا جنہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ کیز بن سکتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ باری باری چیک کریں گے، اے کا کلوئر لے کے دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس سے صرف ہمیں AD ملے گا. تھوڑا سا اور ہٹ اینڈ ٹرائل سے کر کے دیکھتے ہیں تو B سے تو ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، B کے کلوئر سے صرف B مل رہا ہے اینڈ سو آن. تو اگر جو ہے وہ میں AB پک کرتی ہوں، AB کا کلوئر لیتی ہوں تو مجھے ملے گا A B C اور A سے اگین D مل جائے گا. تو اب اگر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ AB کے کلوئر سے 4 ایٹریبیوٹس آ جاتی ہیں تو میں کیوں نہ ساتھ ایک اور ایٹریبیوٹ جو رہ گئی ہے وہ اٹیچ کر دوں. تو ABE کے کلوئر لینے سے میرے پاس آل ایٹریبیوٹس آ جائیں گی. تو اٹ مینس کہ یہ جو ہے ایک تو یہ کی پاسبل بن گئی ABE. اسی طرح سے اگر میں AC کا کلوئر لیتی ہوں تو AC کا کلوئر لینے سے میرے پاس کیا آ جائے گا، A B اور C، کیونکہ یہ C سے B آ رہا ہے اور AC سے AC آ جائے گا اور A سے D بھی مل جائے گا.
تو یہ آ جائے گا. اگین یہاں پہ میں ای اگر لگاؤں گی تو مجھے آل ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ مل جائیں گی. تو اے سی ای بھی میری ایک پاسبل کی بنتی ہے. تو تھرڈ ریلیشن یہ کہتا ہے کہ اگر کی جو ہے وہ پارٹ آف دا ریلیشن ان اسٹیپ 2 اس میں نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم کی کا ایک ریلیشن بھی ڈال دیں گے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اے سی ای یا اے بی ای کہیں پہ ہم موجود نہیں ہیں کسی بھی ریلیشن میں. تو ہم اس کا ایک اور ریلیشن ایڈ کر دیں گے. وہ R4 ہے اور اس میں آپ اے بی ای ایڈ کر لیں یا اے سی ای ایڈ کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لیٹس سے کہ میں اے بی ای ایڈ کرتی ہوں. اب آخری سوال یہ ہے کہ فائنلی آپ یہ چیک کریں کہ R1 جو کہ اے بی سی کا ریلیشن ہے اور R2 جو کہ بی سی کا ریلیشن ہے اور R3 جو کہ اے ڈی کا ریلیشن ہے, یہ ہمارے فائنل سولوشن بنتا ہے. لیکن کیا اس کے اندر کوئی ریڈنڈنٹ ریلیشن تو نہیں آ رہا؟ تب اگر یہ دیکھیں کہ یہ جو بی سی کا ریلیشن ہے اور یہ اے بی سی کا ریلیشن ہے, یہ تو ایک ہی بات ہے, بی سی کے ایٹریبیوٹس ادھر بھی آ رہی ہے ادھر بھی ہے, تو ہم اس ریلیشن کو نکال دیں گے اور ہمارا فائنل سولوشن جو ہے وہ ان تین ریلیشنز پہ کانسٹیٹیوٹ کرے گا. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. لیٹس سے ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے پراپرٹی اونر کا اور اس میں پراپرٹی کا نمبر ہے, اس کا ایڈریس ہے, اس کا رینٹ ہے, اس کا اونر کون ہے اور اونر کا نیم جو ہے وہ کیا ہے. ہمارے پاس اس ٹیبل میں دو ایف ٹیز اس ٹائم پہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. وہ یہ کہ اگر کسی بھی دو ٹپلس میں پراپرٹی نمبر سیم ہے تو اس کا ایڈریس بھی سیم ہوگا, رینٹ بھی سیم ہوگا, اس کا اونر بھی سیم ہوگا, اس کا اونر نیم بھی سیم ہوگا. اب انٹرسٹنگلی یہ جو ایف ٹی ہے یہ کی بھی ڈیفائن کر رہی ہے کہ پراپرٹی نمبر سے جو ہے وہ ساری ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ اس میں ایک اور ایف ٹی ایگزسٹ کر رہی ہے جو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اونر نمبر جہاں کہیں بھی سیم ہوگا اس کا نام بھی سیم ہوگا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اونر کئی پراپرٹیز کا بھی ہو سکتا ہے, تو جہاں بھی سیم اونر نمبر آئے گا تو وہاں پہ نام بھی سیم ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ جو ایف ٹی ہے یہ ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی کا رول ادا کر رہی ہے. ہم نے دو ڈیفینیشنز ڈسکس کی تھیں اور اب یہ اس ڈیفینیشن کے تحت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایکچولی میں 3NF جو ہے نا وہ ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی کو ریموو کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ڈپینڈنسی ٹرانزٹیو کیوں ہے؟ ٹرانزٹیو آپ ریکال کریں کہ اے سے اگر if B is dependent on A and C is dependent on B تو then کیا ہے کہ A can functionally determine C. یہ ٹرانزٹیو رول ہے. اب اگر ہم اس رول کو دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ پراپرٹی نمبر کین فنکشنلی ڈٹرمائن اونر نمبر, ٹھیک ہے, اور while owner number جو ہے it is actually functionally determining owner name as well. تو جس کا انڈائریکٹ مطلب ہے کہ میں یہ بھی لکھ سکتی ہوں کہ پراپرٹی نمبر کین فنکشنلی ڈٹرمائن اونر نیم ایز ویل. تو یہ ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی ایگزسٹ کر رہی ہے اس ٹیبل میں. اس کو ریموو کرنے کے لیے پھر ہم کیا کریں گے, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے ایک اور جو وے ہے سوچنے کا وہ یہ کہ ہم ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی کا جو ریلیشن ہے, جو ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی بن رہی ہے اس کی ایٹریبیوٹس کا الگ ریلیشن بنا لیں جو وائلیٹ کر رہی ہیں بیسکلی. تو یہ جو ہے یہ وائلیٹ کر رہی تھی, ہم نے اس کا الگ ٹیبل بنا دیا اور جو باقی ایٹریبیوٹس ہیں ریسٹ آف دی ایٹریبیوٹس ہم نے اس کا جو ہے وہ پراپرٹی فار رینٹ والا ٹیبل علیحدہ بنا لیا, اس میں اونر نمبر مینشن کر دیا. اب اگر ہم ان دونوں کو دیکھیں تو یہ والا 3NF میں اس لیے ہے کیونکہ اس میں ایک ہی ایف ڈی ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ کی ہے جو ہمارے رول کے تحت بالکل ٹھیک ہے, اور اس میں بھی ایک ہی ایف ڈی ایگزسٹ کرتی ہے اور جو اس کی بنتی ہے, تو یہ بھی ویلیڈیٹ ہو گیا. تو ہم اس طرح سے بھی اپنے ٹیبلز کو 3NF میں کنورٹ کر سکتے ہیں.